السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منظور بھٹی، آپ کو ولاگ میں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے میں آپ سے بڑا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یقیناً یہ آپ کو واقعہ سن کے آپ کو اس چیز کا ادراک ہوگا۔ آپ کا دوست آپ کو کہے کہ سر ایک مجھے کال کرنی ہے، تو میں آپ کے گھر بات کرنی ہے، تو مجھے 1 منٹ کے لیے فون دے دیں۔ یہ آپ ہمارے پاکستان کے اندر کامن پریکٹس ہے، لیکن خدا کے واسطے ایسی حرکت کرنا بند کر دیں۔ نمبر 2، آپ کا فون گم ہو جائے، آپ کی سم گم ہو جائے، تو اب فوری طور کے اوپر اس کی کمپلین درج کروائیں، اپنی سم کو فوری طور پہ بند کروائیں۔ نمبر 3، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اپنے جو سم آپ کے نام پہ جاری ہوتی ہیں آپ اس کا خیال رکھیں۔ آپ ناظرہ کے تھرو میسج کر کے آپ اس کو چیک کرتے رہیں کہ آپ کے نام کے اوپر کتنی سمز ایشو ہو چکی ہیں۔ تو یہ 3 جو موضوع ہے، 3 وجوہات تھی۔ میں نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ پچھلے دنوں کچھ دن پہلے ہمارے ایک فیملی بہت ہی قریبی عزیز، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ سے یہ شیئر کرنے کا پرپس یہ تھا کہ آپ بھی کانشیس ہو جائیں اور آپ اس کا شکار نہ بنیں۔ ان کے گھر سے فون آیا مجھے کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ تو میں بڑا سرپرائز تھا، مجھے پتا تھا وہ دونوں بالکل اپنا روزگار کما رہے ہیں اور اپنا اکٹھے رہ رہے ہیں گھر کے اندر۔ ایک آدمی بچہ تو وہ ایمبولینس چلاتا ہے جو ویلفیئر کے طور پہ، اور وہ 13 سال سے وہاں پہ خدمت کر رہا ہے لوگوں کی اور رات دن نہیں دیکھتا۔ اور دوسرا ایک فیکٹری میں اندر امپلائیز ہے اور ماشاءاللہ اپنا روزگار کما رہا ہے، اپنے بچے ہیں چھوٹے بچے، اس کے اپنا روزگار کما رہا ہے اور کسی چکر میں نہیں ہے۔ تو میرے لیے بڑی عجیب خبر تھی اور میں نے کہا کہ ویسے یہ تو ہے ہی نہیں، کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ تو میں نے اپنے طور پہ تحقیقات کروائی تو پتہ چلا، جو امتلکہ تھانہ کنگن پور، وہاں سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ ایک کڈنیپ کے الزام میں وہ ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو میرے بڑے شوق میں نہیں، وہ تو سوچ نہیں سکتے کہ کڈنیپ کہاں کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس کوئی طور پہ میرے استاد ہیں، میرے محترم بھی ہیں، میرے مینٹور بھی ہیں، توفیق بٹ صاحب۔ تو وہ جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے تو میں نے ان کو یاد کیا، وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں میرے ساتھ۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے بھی فوری طور کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے فیصل آباد کی جو انتظامیہ تھی، اعلیٰ افسران تھے، ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان کی بھی مہربانی، انہوں نے بھی اس ایشو کو فوری طور پہ سیریس لیا۔ اور کیونکہ اگلے دن وہاں پہ میچ تھا کرکٹ کا اور وہ ساری جو انتظامیہ تھی وہاں بیزی تھی، اور اس سے اگلے دن جو اعلیٰ افسر تھے انہوں نے میسیج اپنا دیا بٹ صاحب کو، بٹ صاحب نے مجھے فارورڈ کیا۔ انہوں نے بولا کہ ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ یہ ایک مشکور نامی لڑکا جو ہے وہ ایک کمپنی میں ملازم تھا، وہاں پہ ایک اور بندہ اس کے ساتھ، تنویر نامی لڑکا، وہ اس میں انہوں نے مل کے ایک بندے کو کڈنیپ کیا، اور اس لیے انہوں نے کڈنیپ کیا اور اس سے 7 لاکھ روپیہ اور 4 تولے سونے کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو میں بڑا شاکنگ تھا، میری حیران ہوا کہ یہ کیسے مسئلہ ہوا۔ پھر خیر اللہ کا شکر یہ ہے کہ بٹ صاحب کی محنت سے انہوں نے ایک میسج دیا کہ نہیں، اگر یہ اس میں انوالومنٹ ہوئی تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو سزا دیں گے، اگر انوالومنٹ نہ ہوئی تو ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ ہے، مجھے تسلی تھی کہ ناانصافی نہیں ہوگی، اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ وہ اس کام میں انوالو نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ ہوا کہ اس کے بعد پولیس نے تحقیقات کی اور ایک اور لڑکا تنویر جو فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کو بھی گرفتار کیا، اور اس نے یہ چیز کا ادراک کیا جی میں فون جو ہے وہ دوسرے لڑکے مشہور کی یوز ہوئی ہے، اور اس کی سم یوز کر کے وہ اس کو اس کے جو ہے باپ کو اور اس کے بھائی کو کال کر کے پیسے طلب کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب پولیس کی تحقیقات مزید بڑھی، جب اعلیٰ افسران نے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا تو پتہ چلا یہ کہ اصل میں وہ بندہ کڈنیپ ہی نہیں ہوا تھا، اور جب وہ اس میں اسی فیکٹری کے اندر ایک لڑکی جاب کرتی تھی جس کے تنویر کے ساتھ ریلیشن تھے۔ تنویر نے اس کی ایسی کوئی غیر اخلاقی تصاویر اور یہ ویڈیو بنائی اور وہ لڑکی کے باپ کو بلیک میل کرتا رہا۔ بلیک میل کرتے کرتے اس کا جب پتہ چلا لڑکی کے بھائی کو کہ میرا باپ کس کو پیسے بھیج رہا ہے، اور پیسے اس کا باپ بھی تنویر کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا تھا،
تو جب اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ میرا باپ ایسے کر رہا ہے، کس کو پیسے بھیج رہا ہے، تو باپ نے پوری سٹوری بتائی کہ یہ مسئلہ ہے۔ بدقسمتی سے وہ فون مشکور کا یوز کرتا تھا، یہ کہہ کے کہ میں نے اپنے گھر باز کر رہا ہوں، اور یہ بس کتنی مشکور اس کو بھولا پن تھا کہ وہ اس کو فون دیتا رہا۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ ابو یہ آپ چھوڑیں، آپ اپنا فون نمبر چینج کریں، یہ نئی سم لیں اور سم لے کے آپ کراچی پہنچیں۔ اس نے کراچی بھیج دیا اور بیٹے نے مقدمہ درج کرا دیا تنویر کے خلاف کہ جناب یہ میرے باپ کو اس نے کڈنیپ کر لیا اور ہم سے پیسے طلب کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جب تنویر کو پکڑا تو پتہ چلا کہ کون سا فون یوز ہوا، پتہ چلا کہ دوسرے لڑکے جو اس کے ساتھ جاب کرتا اس کا فون یوز ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو بھی گرفتار کر لیا، اور چونکہ وہ مشکور جو ہے اپنے بھائی کے گھر میں رہ رہا تھا، انہوں نے اس کو بھی شک کی بنا پہ گرفتار کر لیا، اٹھا کے فیصلہ آباد لے گئے۔ اور یہ سارا واقعہ جو ہے جب یہ اعلیٰ حکام تک پہنچا، ان کی مہربانی، انہوں نے بڑی شفاف تحقیق کی، اور دوسرا جو ان کا بھائی تھا جو ایمبولینس چلاتا تھا وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں تو ایڈوکیٹ میرے انکل بھی ہیں، میرے کزن بھی ہیں، شبیر حسین بھٹی صاحب کا جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں چونیا کے، وہ ساتھ گئے، اور جن کے ایمبولینس کے ساتھ وہ لڑکا کام کرتا تھا رانا پھول خان صاحب، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ وہ قصور سے ٹریول کر کے فیصل آباد گیا، اس سارے ایشو کو انہوں نے اٹھایا اور اعلیٰ حکام کے ساتھ انہوں نے مل کے یہ ساری ڈسکشن کی۔ توفیق بٹ صاحب کنٹینیو رابطے میں رہے، بٹ صاحب مجھے پراپر اپڈیٹ کرتے رہے، تو خیر انہوں نے دوسرے بھائی کو چھوڑ دیا شک کی بنا کے بنی تھی کہ یہ تو مول نہیں ہے، لیکن ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے پریشر ڈالا اس باپ کے جو اس نے بیٹے نے جس سے مقدمہ درج کرایا تھا کہ اپنے باپ کو پوری بلاؤ، ہمیں پتہ چل گیا وہ کہاں پہ۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ سارا ابھی وہ آئے گا، تحقیقات ہوں گی انشاءاللہ، دوسرا لڑکا بھی باہر آ جائے گا، مجھے معلوم ہے وہ اس میں مول نہیں ہے۔ تو کہنے کا یہ پورا واقعہ آپ کو بتانے کا پرپز یہ تھا کہ پلیز اپنے سم کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی دوست آپ کو کہتا ہے کہ یہ میں نے کال کرنی ہے، گھر باز کرنی ہے، میرے پاس بیلنس نہیں ہے، اس کو بولو بھائی یہ لو 300 روپیہ، اپنا پیکج کراؤ اور جی بھر کے باز کرو۔ بہت ایمرجنسی ہے تو اپنے پاس بیٹھ کے اس کو کال کروائیں۔ اگین وہی میں نے شروع میں بولا تھا کہ سم آپ کی گم ہو جائے فوری طور پہ بند کروائیں، اس کو بالکل ایکٹیو نہ رکھیں، اور اگر آپ اور گاہے بگاہے اپنا یہ چیک کرتے رہ کریں نادرہ سے کہ آپ کے فون کے اوپر کتنی سم آن ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اور اگین توفیق بٹ صاحب آپ کو سلوٹ ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، اور آپ نے ایک ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں اس موقع پر اگر احمد بٹ کا ذکر نہ کروں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، بڑا ینگ لڑکا تھا، اس کو مرڈر کر دیا کچھ بے اخلاقی لوگوں نے اور بے کردار لوگوں نے، اور آپ ان کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو ایون بہت زیادہ انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی سوشل میڈیا کے تھرو، لیکن جس کو اللہ عزت دے اس کو کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ تو ہماری دعائیں اور اس فیملی کی دعائیں، ان کے بچوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور فیصل آباد کی اعلیٰ جو قیادت ہے، افسران ہیں، ان کا شکریہ۔ اگین شبیر حسین بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے، رانا پھول خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اس سارے مسئلے کو پرسنلی طور پہ لیا۔ منظور احمد بھٹی کو اگلے لوگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔